اپنے حجرے میں بیٹھے، منافقین یہودیوں کے ساتھ مل کے پلاننگ کر رہے ہیں، لڑاؤ لڑاؤ لڑاؤ، اور میرے نبی کے کانے لالے کرامت سب سن رہے ہیں، ان کے کانے لالے کرامت سب سن رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اچھا تم میرے صحابہ کو لڑانا چاہتے ہو، ٹھیک ہے تم اپنا زور آزماؤ، میں اپنا زور آزماؤ۔ صحیح ستہ کی تقریباً ہر کتاب میں یہ حدیث اتنی مشہور ہے، اور امام نسائی نے تو اسے مختلف ابواب میں تبویب فرما فرما کر تکرار کے ساتھ کئی مقام پہ اس حدیث کو بیان کیا، عہد مواخات، جلسہ مواخات کیا کہ سرکار نے جلسہ کیا۔ کیا کیا؟ زور سے بولو۔ جیسے یہاں جلسہ ہے نا، حضور نے مسجد نبوی شریف کے اندر ایک جلسہ کیا، سارے صحابہ کو اکٹھا کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب سارے مرد مسجد میں تو ان کے گھر کو کون دیکھے، تو مولا علی کو آقا نے روک دیا اور فرمایا علی تم یہیں رکو، میں اندر مواخات کرانا، ایک دوسرے میں جو گلے شکوے ہیں انہیں نکالنا، ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا بھائی بنانا۔ سرکار نے تقریر کی، اس کے بعد سارے صحابہ کو حکم دیا ایک دوسرے کو گلے لگا دو۔ توجہ چاہیے، جو گلے شکوے ہیں وہ نکالو، ایک دوسرے کو اپنا بھائی بنا لو۔ ارے میرا وجدان کہتا ہے کہ اس منظر کو دیکھ کر چلمنے خود سے جھانک جھانک کر نواز سب ایک دوسرے کو گلے لگا رہے۔ مولا علی کنارے ہی was crying، رو رہے تھے۔ ایک صحابی رسول نے دیکھا یہ منظر کہ رو رہے ہیں، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا حضور آپ پر میرے ماں باپ قربان، ان علی یبکی، علی رو رہے ہیں۔ سرکار نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کتنے نیک لوگ ہوتے تھے، اللہ اکبر، یہ صحابہ کی مقدس جماعت، جتنا دیکھتے تھے اتنا ہی بولتے تھے، اپنی طرف سے نمک مرچ نہیں لگاتے تھے جیسے ہم لوگ لگاتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا رو رہے، آ کے بول دیا کیوں رو رہے ہیں؟ کیوں کی وجہ نہیں معلوم تھی تو چپ، حضور آپ خود دیکھ لیں کیوں رو رہے ہیں۔ اب بلاؤ میرے بھائی علی۔ عزیزان ملت، حضرت برا بن عازب بھی راوی ہیں، سعد ابن ابی وقاص جیسے عشرہ مبشرہ صحابی وہ بھی راوی ہیں، مختلف طرق سے یہ حدیث کہ علی کو بلایا گیا تو وہ علی، توجہ چاہوں، وہ علی جن کی ایک جنبش انگشت سے باب خیبر تھر تھرا کے اکھڑ جائے، جب حضور نے بلایا تو وہ خود لرزیدہ قدم سے تھر تھراتے حاضر ہوئے۔ سرکار نے فرمایا مالک یا اخی، کیا ہوا تمہیں؟ حضرت علی نے کپ کپاتے ہونٹ سے عرض کیا حضور میں اس لیے رو رہا تھا کہ آپ نے مجھے اس لائق نہیں سمجھا کہ میں اس محفل میں آتا، کاش میں بھی آتا، کسی کو گلے لگاتا، اپنا بھائی بناتا، میں اس سعادت سے محروم رہا، بس یہی سوچ سوچ کے رو رہا، اتنا کہنا تھا۔ سرکار منبر پہ بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے مجھے رب کی عزت کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اے علی میں نے سب کو بلایا، گلے ملوایا، بھائی بنوایا، تجھے نہیں بلایا کیوں؟ اخر تو کل نفسی، اور ایک روایت میں ہے بقی تو کل نفسی، میں نے تجھے اپنے لیے بچائے رکھا۔ علی کی قسمت دیکھو، سن لیو، میں نے تجھے اپنے لیے، زور سے بولو، I have saved you for myself، اپنے لیے میں نے تجھے بچائے رکھا تھا۔ میں نے سوچا کہ جب سب ایک دوسرے کو گلے لگا لے، بھائی بنا لے، مواخات طے ہو جائے، تب میں تجھے بلاؤں، گلے لگاؤں، اپنا بھائی بناؤں۔ اے علی سن، انہیں تو میں نے اس زمین کے اوپر، اس نیل گگن کے نیچے ایک دوسرے کا بھائی، بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اللہ نبی ہے بعد، یہ شان ہے۔ گویا نبی علن اعلان یہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں تم نے ایک دوسرے کو گلے لگا کے بھائی بنایا، میں نے علی کو گلے لگا کر بھائی بنایا، اب تو دیکھ لو وہی میرا ہے جو علی کا۔
جو علی کا ہے وہ نبی کا ہے، جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں۔ اب سمجھ جانا کہ ایک ہونے کا راستہ ایک ہے، اللہ کی رسی کو تھام لو، یعنی میرا دامن پکڑ لو، علی کا دامن پکڑ لو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سند المفسرین، اگر یہ کہا جائے تو بالکل غلط نہیں ہوگا کہ 95% مفسرین آپ ہی سے اکتساب فیض کیا ہے۔ فرماتے ہیں تفسیر میں کہ میں نے خود پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان، یہ اللہ کی رسی کون ہے؟ Who is the rope of Almighty Allah؟ کون ہے جنہیں ہم تھامیں؟ سرکار نے فرمایا هو القرآن الکریم۔ پھر آپ نے عرض کیا اس میں تو یہ بھی ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، جو سمجھ جائیں گے وہ ہدایت پا جائیں گے، اور جو پڑھ کے بھی نہیں سمجھیں گے وہ بھٹک بھی جائیں گے۔ اللہ کی رسی کون ہے؟ سرکار نے فرمایا ہوا سنتی، میری سنت۔ حضرت عباس نے پھر تیسری بار پوچھا، راوی بیان کرتے ہیں کہ جب تیسری بار پوچھا تو آقا دو جہاں نے عرش کی طرف دیکھا اور فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے۔ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کی رسی کون ہے تو اے برگ و ثمر، شمس و قمر، شجر علی اللہ کی رسی۔ اس کو یوں بھی سمجھیے، بالکل اگر آپ کمپیئر کریں گے دونوں حدیث کو تو کہتے ہیں نا منطق میں کہ معلومات کو اس طور پہ ترتیب دو کہ مجہول حاصل ہو جائے، تو بس وہ بالکل جو صغرا کبرا اگر صحیح رہے گا تو بالکل نتیجہ درست نکلے گا۔ توجہ کے ساتھ غدیر خون کو دیکھو، میں نے بھی عرض کیا کہ زبان نبوت سے علی کی ولایت کا اعلان ہوا، کم و بیش 40 سے زیادہ طرق سے یہ حدیث ثابت ہے۔ بڑے بڑے اجلہ صحابہ اس کے روات میں سے ہیں جو سب کے سب سے قائم کہ مجمع سجا ہوا تھا، حضور خطبہ دے رہے، آیت پیش کی، کہا یہ بتاؤ هل تعلمون انی اولا بکم من انفسکم، کیا تم لوگ یہ جانتے ہو کہ میں تمہاری جان کا تم سے بڑا مولا ہوں، مالک ہوں؟ کسی نے انکار نہیں کیا۔ دوسری بار حضور نے کہا کسی نے انکار نہیں کیا، تیسری بار کہا تو کسی نے انکار نہیں کیا۔ فأخذ بید علی قائلا من کنت مولا فہذا علی المولا ہو، علی کا ہاتھ نبی نے پکڑا اور فرمایا جب میں تیرا مولا ہوں تو سن، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ یہ آپ سنتے آ رہے ہیں لیکن اس کے آگے سنو، اتنا سننا تھا۔ حضرت زید بن ارقم بڑے عاشق اہل بیت صحابی گزرے، وہ روایت کرتے ہیں فقام الشیخان ابو بکر و عمر قائلان ہنیئا لک ومبروکا بک یا علی بن ابی طالب انت اصبحت مولایا ومولا لکل مومن۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھڑے ہوئے فرمایا اے علی ولایت مبارک ہو، اے علی ولایت مبارک ہو، مولائیت مبارک ہو، امامت مبارک ہو، آج سے آپ میرے بھی مولا اور ہر مسلمان کے مولا۔ گویا مولائیت کا تاج، مولائیت کا تاج سر پاک علی پر رکھ کر نبی یہ فرما رہے ہو کہ اے لوگوں علی کا دامن تھام لینا، جسے سارے اولیاء علی سے جڑے رہے، سارے اولیاء علی سے جڑے رہے۔ نام سنا ہے؟ دو ہی چار نے سنا ہے، چلیے میں کلو دیتا ہوں، میں کلو دے رہا ہوں تاکہ اور لوگ بولنے سنا ہے۔ 22 رجب کنڈا شریف کا فاتحہ، کچھ یاد آیا؟ کنڈا یاد ہے،
چلیے اللہ کا شکر ہے کوڑا یاد ہے، کوڑا سے دور ہے، کوڑا انہیں مبارک، کوڑا ہمیں مبارک۔ ایسے امام کہ ابا بھی امام، دادا بھی امام، پردادا بھی امام، ایسے امام کہ بیٹا بھی امام، پوتا بھی امام، پر پوتا بھی امام۔ جسر الائمہ اہل عراقی میں کہتے ہیں کہ سارے اماموں کے درمیان گلاب کے پھول کی طرح مہکنے والے امام کا نام امام جعفر صادق۔ آپ کا نام صادق نہیں تھا، صادق کا مطلب ستیوادی، ٹروتھفل، صادق نہیں تھا۔ صادق لوگ اس لیے کہتے تھے کہ اپنے تو اپنے دشمن بھی کہتے تھے یہ بندہ سچا ہے، ناصبی تک کہتے تھے یہ بندہ سچا ہے۔ آپ کا نام محمد جعفر تھا، بہت بڑے فقیہ تھے، امام اعظم نے بھی آپ سے فقاہت حاصل کی، اور آپ کے والد کی صحبت میں، امام باقر کی صحبت میں تو 2 سال رہے امام اعظم، اور فرمایا لولا سنتان لہلک النعمان، وہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا۔ اتنے بڑے بڑے اماموں نے سیدوں کا دامن نہیں چھوڑا، ہم کیسے چھوڑ سکتے؟ وہ امام جعفر صادق، ان کا نام میں نے کیوں کوٹ کیا ہے وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے ان کی صداقت کی ایک مثال سنیں۔ ان کو لوگ صادق کیوں کہتے ہیں؟ اتنے سچے تھے۔ ایک دن اپنے نانا جان علیہ السلام کے ممبر سے اترے، حضرت محدث ابن عطا نے یہ روایت نقل کی، قاضی ایاس اندلسی مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شفا میں سے لکھا کہ ممبر سے اتر رہے تھے اور سرکار علیہ السلام کے مواجہے پہ کھڑے ہو کے سلام پیش کر رہے تھے۔ اس زمانے میں سنہری جالی وغیرہ نہیں تھی، کھجور کی ٹہنیوں سے بیریکیڈنگ کی جاتی تھی، اسی طرح تھا۔ حضرت امام جعفر صادق سلام پیش کر رہے ہیں۔ اندر کون کون ہے؟ حضور علیہ السلام، ان کے تھوڑا پیچھے حضرت صدیق اکبر ہیں، ان سے تھوڑا پیچھے حضرت فاروق اعظم۔ جانتے ہو نا گنبد خضرا کے نیچے کون کون؟ علیہ السلام اور ان کے 2 پیارے ساتھی۔ اچھا یہ بتائیے صدیق اکبر، اب اس نے بھی دوسرا سوال کیا، صدیق اکبر حضور کے نزدیک کیسے؟ یہ سوال تھا۔ ہم اور آپ ہوتے تو بڑا لمبا چوڑا جواب تھا۔ ایسے تھے کہ مکے میں بھی ساتھ رہتے تھے، بھوک پیاس میں بھی ساتھ رہتے تھے، سسر بھی تھے، حضور کے ساتھی بھی تھے، غار یار بھی تھے، یہ تھے وہ تھے، رات ختم ہو جاتی میرے ابو بکر کی بات ختم نہ ہوتی۔ لیکن وہ امام ابن امام شارٹ کٹ میں جواب دیا، یہی پوچھ رہا نا کیسے تھے؟ اندر جھاک ایسے تھے، ایسے تھے، مطلب کبھی نبی کو چھوڑا ہی نہیں۔ مکے میں بھی نبی کے ساتھ، ہجرت میں بھی نبی کے ساتھ، خلوت میں بھی نبی کے ساتھ، جلوت میں بھی نبی کے ساتھ، صلح میں بھی نبی کے ساتھ، جنگ میں بھی نبی کے ساتھ، بدر میں بھی نبی کے ساتھ، احد میں بھی نبی کے ساتھ، خیبر میں بھی نبی کے ساتھ، خندق میں بھی نبی کے ساتھ، بھوک میں بھی نبی کے ساتھ، پیاس میں بھی نبی کے ساتھ، مکے کی فضاؤں میں بھی نبی کے ساتھ، ریگستان میں بھی نبی کے ساتھ، سفر میں بھی نبی کے ساتھ، حضر میں بھی نبی کے ساتھ۔ ارے ایسا ساتھ کہ جب تک زمین